سے محبت ہے، حرف صداقت ہے، پیغام قرآن و سنت ہے، رنگ اخوت ہے، خوشبوئے الفت ہے، رایت ہے، نور ہدایت ہے، ذہنوں کی اطرت ہے، ہر دل کی راحت ہے، روحوں کو ملتا ہے ایک چین جب آئے پیغام حرم۔ خطبہ حرم مکی، فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس حافظہ اللہ۔ عنوان: مقاصد حج، 16 ذوالقعدہ 1437 ہجری بمطابق 19 اگست 2016۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده سبحانه على فضله الدائم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم اس کی دائمی اور عظیم نعمتوں اور احسانات پر اس کی تسبیح و تعریف کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، ہم اللہ کی تعریفات اور شکر کو شمار نہیں کر سکتے، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریفیں بیان کر کے لذت محسوس کرتے ہیں، اس کی حقیقت کا حاصل کرنے کے لیے سمندروں کی سیاہی بھی کم ہے۔ اے اللہ، مسلسل اور مبارک تعریفات تیرے ہی لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے مضبوط ترین بنیادوں پر اسلام کے ارکان شروع کیے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے ان کے ذریعے منارہ حق کو سربلند کیا اور مجرموں کے جھنڈوں کو زمین بوس کیا۔ اللہ کی رحمتیں آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر نازل ہوں، جو ہدایت چاہنے والے ہر مرید کے لیے امام ہیں۔ فضائل و مناقب میں ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اور بارش کی رمجھم کی طرح ان پر اللہ کی سلامتی برسے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور نیکیوں کے موسم بہار سے فائدہ اٹھانے میں جلدی کرو۔ ارشاد باری تعالی ہے، زاد راہ لے لو، بلا شبہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ شاعر کہتا ہے، انہی دنوں میں ساری خیر و بھلائی جمع کر دی گئی ہے، لہٰذا خفیہ اور اعلانیہ لازمی تقویٰ اختیار کرو، تاکہ تمہیں اللہ کریم کے فضل سے جنت کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم شعائر اور مقامات کا ادب و احترام کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اصل معاملہ ہے، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ برادران اسلام، لیجئے، فریضہ حج کا خوبصورت منظر ملت اسلامیہ کے آسمان پر روشن ہو گیا ہے۔ راتیں چمک اٹھی ہیں اور دن جگمگا گئے ہیں، خوشخبریوں کے پھول مہک گئے ہیں، خیر و برکت کے پھل پک گئے ہیں۔ حجاج کرام کے دل فریضہ حج کے فضائل و اثرات سے لبریز ہو گئے ہیں۔ لیجئے، اولین حجاج کرام کے دستے بیت اللہ شریف پہنچ گئے ہیں، ان کی سواریاں آ گئیں اور سامان اترنا شروع ہو گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، سعادت مندی کے جذبات آنسو بن کر بہہ گئے ہیں، حاجیوں کے قافلے اپنا سامان اتار رہے ہیں۔ وفود الرحمان کو دین اور اسلام کے گہوارے میں خوش آمدید، اہلم و سہلم و مرحبا۔ ہم انہیں عظمت و جلال والے اسلام کے مرکز مکہ مکرمہ میں ویلکم کہتے ہیں، جو کرۂ ارض پر سب سے مقدس ٹکڑا زمین اور سب سے معزز و معتبر علاقہ ہے۔ شاعر کہتا ہے، مقامی اور دنیا بھر سے آنے والے حاجی لبیک لبیک پکار رہے ہیں۔ دنیا بھر سے آنے والے حاجیوں کو خوش آمدید، پاکیزہ ترین جذبات اور احساسات کے ساتھ خوش آمدید۔ صبح کی روشنی میں بھائیوں کو مرحبا۔ اے بیت اللہ کے حاجیوں، اس وقت تم حرمت والے شہر میں ہو، تمہیں کیا معلوم کہ اس شہر کی حرمت کیسی عظیم ہے۔ اس شہر میں کعبہ معظمہ ہے، یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اسی سرزمین پر ہدایت کا سورج چمکا تھا،
इसी शहर में हक का अजीम झंडा लहरा गया था। ये अमनो अमान का मरकज है, ये अल्लाह का रहमत वाला घर है। इसकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं, बड़े शौक से अपनी जानो जिस्म को इस पर फिदा करते हैं। शायर कहता है, दुखी दिल से दुख दूर हो गए। जब इस घर पर नजर पड़ी सारी तारीकी दूर हो गई। जब नजर वापस पलटती है तो दोबारा देखने का शौक और भी बढ़ चुका होता है। देखने वाली आंख इसका हुस्न बयान करने से कासिर है और इसके जलाल के सामने झुक जाती है और इसकी ताजीम करती है। इससे बढ़कर अजीम कौन हो सकता है जो सारे लोगों का महबूब है। ए बाबरकत हाजियो, अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने सलामती के साथ तुम्हें मक्का मुकर्रमा पहुंचा दिया, जहां तुम्हारी मुरादें बराएंगी। इस शहर की हुर्मत और अजमत को हर वक्त याद रखना, इसकी तहारत और पाकीज़गी का ख्याल रखना, क्योंकि तुम इस वक्त बैतुल्लाह शरीफ की आगोश में हो, जहां आंसू बहाए जाते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, गुनाह माफ होते हैं और लग़ज़िशें मिटा दी जाती हैं। इसलिए बैतुल्लाह के आंगन में बैठकर जिक्र करो, तिलावत कुरान मजीद करो, तलबिया पढ़ो, नफल अदा करो, अपने रब के सामने गिरिया जारी करो, अपनी दुआओं, इल्तिजाओं और गुजारिशों को आजिज़ी से खुफिया तरीके से पेश करो। निहायत जामे अल्फाज में आंसू रुखसार पर बहाकर अपने गुनाहों की बख्शिशें मांगते हुए अपने रब से उसका फजलो करम और अजर सवाब तलब करो। ब्रदरान ईमान, अल्लाह ताला ने इस मुबारक शहर को अजीम फजाइल और खुसूसियात से नवाजा है। इनमें से सबसे अहम यह है कि अल्लाह ताला ने इस शहर की निस्बत अपनी तरफ की है। इरशाद बारी ताला है, ए नबी, मेरे घर को तवाफ करने वालों, क़याम करने वालों और रुकू सुजूद करने वालों के लिए पाक साफ कीजिए। इस मुक़द्दस घर के फजल की तरफ इशारा करने और इसकी अजीम मर्तबत को वाज़ेह करने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी किताब में मुतअद्दिद जगहों पर इस घर की कसम खाई है। इस घर के बहुत से नाम हैं। इसके मुतअद्दिद नाम भी इसकी फजीलत की दलील है। इसके बुलंद मकाम, पाकीज़गी और आला होने की दलील है। जान लो कि किसी चीज के जितने ज्यादा नाम होंगे वो उस चीज की बुलंदी और अजमत की दलील होंगे। इसकी मिसाल वो कसम है जो मोहब्बत और उल्फत को बढ़ाती और शौक व चाहत को उभारती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के बारे फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, तू पूरी जमीन पर सबसे बेहतर शहर है और पूरी जमीन में अल्लाह का महबूब शहर है। इस हदीस को इमाम तिरमिजी ने बयान किया है और इसे हसन सही करार दिया है। उम्मत ईमान, ये मैदान और मुबारक वादियां अल्लाह ताला ने इन्हें अमन और हुर्मत का जेवर पहनाया है, इसलिए ये इलाका ता क़यामत अमन और हुर्मत वाला है। इरशाद बारी ताला है, क्या ये देखते नहीं कि हमने एक पुरामन हरम बना दिया है, हालांकि इनके गिरदो पेश लोग उचक लिए जाते हैं। और फरमाया, हमने एक पुरामन हरम को इनके लिए जाए क़याम बना दिया, जिसकी तरफ हर तरह के सम्राट खिंचे चले आते हैं। नीज फरमाया, और ये कि हमने इस घर काबे को लोगों के लिए मरकज और अमन की जगह करार दिया था। इस घर में परेशान हाल को सुकून मिल जाता है, मुस्तरिब को चैन नसीब होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इस शहर को उसी दिन हुर्मत वाला करार दे दिया था जिस दिन जमीनों आसमान को पैदा किया था, इसलिए वो ता क़यामत हुर्मत वाला है। ये मजबूत अमन और शानदार अमन सिर्फ कवानीन ही के जरिए साबित नहीं, बल्कि इसकी मजबूती उस वईद और डांट के जरिए भी की गई है जो इस शहर के अमन अमान को तोड़ने और खराब करने वालों को पिलाई गई है। इरशाद बारी ताला है, इस मस्जिद हराम में जो भी रास्ते से हटकर जुल्म का तरीका इख्तियार करेगा उसे हम दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे। ये दर्दनाक अजाब तो उसे है जो सिर्फ इरादा करता है, तो जो शख्स ये जुल्म कर बैठे उसका क्या हाल होगा। उसका अंजाम निहायत बुरा और खतरनाक होगा। अल्लाह अकबर। खलीलुर रहमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। याद करो वो वक्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि ए परवरदिगार, इस शहर को अमन का शहर और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। ये है मक्का मुकर्रमा। ये इस्लाम, ईमान, तारीख
اور سربلندی کا شہر مکہ مکرمہ ہے۔ یہ توحید، امن و امان، دارالسلام کی مضبوطی کا شہر مکہ ہے۔ کائنات کے اعلیٰ ترین شہر ام القری مکہ مکرمہ کے یہ چند فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، اس مقدس شہر کی محبت پر مجھے ہرگز ملامت نہ کی جائے۔ میں اس قربت والے شہر سے گہری محبت کروں گا۔ پوری دنیا میں اندھیرے چھائے ہیں، جبکہ یہ شہر یادوں میں جگمگا رہا ہے۔ امت اسلام، حج عظیم ترین عبادت ہے۔ اس کے کئی مقاصد اور منافع ہیں۔ اس کے کئی آداب اور حکمتیں ہیں۔ ہر حاجی کو ان کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ اسے حج کا ثواب حاصل ہو اور وہ حج کے منافع اور ثمرات کے ساتھ لوٹ سکے۔ حج کے اہم ترین مقاصد اور عظیم ترین حکمتوں اور واجبات میں سے یہ ہے کہ حج سے اللہ کی خالص توحید حاصل ہو۔ ارشاد ربانی ہے، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کتاب و سنت کے منافی ہر عمل سے دور رہنا بھی اس کا ایک مقصد ہے۔ سلف صالحین کے عقیدے کے منافی ہر عقیدے سے بچنا بھی اس کا ایک مقصد ہے۔ اب وقت آ پہنچا ہے ہم اس عظیم اجتماع سے وحدت و یکجہتی کا درس لیں، فرقہ بندی، تعصب، گروہ بندی، دشمنی، جھوٹے نعروں اور گمراہ کن افواہوں سے دور رہیں۔ پوری امت اسلامیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ میڈیا کے حملوں کو سمجھیں، فتنہ فساد اور شر کے علمبرداروں کو پہچانیں۔ یہ بات اس کی متقاضی ہے کہ پوری چھان بین، اتحاد، حکمت و بصیرت کے ساتھ معاملات کو دیکھا جائے۔ اس وحی اور رسالت کے گہوارے مبارک شہر سے امت کے ان مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے جنہوں نے امت کو تقسیم کر دیا ہے اور کمزور بنا دیا ہے۔ ان مشکل ترین مسائل میں سب سے اہم وہ ہے جو عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ میری مراد مسئلہ فلسطین اور مقبوضہ مسجد اقصی ہے۔ اس پر غاصب یہودیوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور اس کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں۔ اس کی شان و شوکت اور عزت کو پامال کرنے کی کئی کوششیں وہ کر چکے ہیں۔ اسی طرح صبر کرنے والوں کا ملک شام ہے، وہاں کامیابی کی نوید سنائی دینے لگی ہے اور ثابت قدم دمشق میں کامیابی کی ہوائیں چلنے لگی ہیں۔ دکھوں میں گرا حلب بھی ہمارا منتظر ہے۔ برما، اراکان، عراق اور یمن کے ہمارے بھائی بھی ہمارے منتظر ہیں۔ خاص لوگوں سے پہلے کیا ان علاقوں کے لوگوں کے عام مسلمانوں پر کوئی حقوق نہیں؟ لو، یہ وہ وقت اور جگہ ہے کہ جس نے فریضہ حج جیسی عبادت کا تاج پہن لیا ہے، لہذا مسلمانوں اس موقع کو توحید کی بنا پر اتحاد کا ذریعہ بناؤ، کیونکہ شاعر اسلام اتحاد و اتفاق کا باعث ہیں، افتراق و انتشار کا ذریعہ نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ حجاج کرام، اس بیت اللہ شریف کے مقام و مرتبے کا احساس کیسا شاندار ہے، اس مبارک شہر کا تقدس کیسا عظیم ہے، اس کی عظمت و ہیبت چاروں طرف ہے، لہذا اس میں خون ریزی منع ہے، اس کے درخت کاٹنا، شکار کے جانوروں کو ڈرانا منع ہے، گمشدہ چیزوں کو صرف وہ اٹھائے جو ان کا اعلان کرنا چاہیے۔ اس جگہ مقاصد شریعت اور منہج اسلام کے منافی کام کرنا جائز نہیں۔ اس جگہ صرف ایک اللہ کو پکارنا جائز ہے۔ یہاں صرف اللہ کی توحید اور تلبیہ پکارا جائے گا۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں حاضر ہوں، بلا شبہ ساری تعریف، نعمتیں اور بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ صحیح مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے کلمات کے ساتھ حج کی نیت کی۔ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس جگہ کسی مسلمان کو تکلیف دے یا پرامن لوگوں کو خوف زدہ کرے یا سید المرسلین کی سنت کی خلاف ورزی کرے، کیونکہ حج فرض عبادت ہے، نہایت مقدس فریضہ ہے۔ یہ سیاسی نعروں، مظاہروں، ریلیوں، مناظرات، لڑائی جھگڑے
اور موقع پرستی کا ذریعہ نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو شخص ان مقدس شعائر اور مشاعر کو اپنا موقف ریکارڈ کرانے اور پرانے بدلے چکانے کا ذریعہ بنائے اسے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حرمین شریفین اور حجاج کرام کا امن سرخ لائن ہے جسے عبور کرنا جائز نہیں۔ کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کسی کو امن و امان خراب کرنے، فتنہ و فساد برپا کرنے، انتشار پیدا کرنے، لوگوں کو بھڑکانے، شریعت اور ملکی نظام کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حج عظیم ترین فریضہ ہے۔ یہ سیاسی شعار نہیں، نہ یہ گروہی دعوت ہے، بلکہ یہ تو ایمانی سفر ہے جس کی فضائیں ایمانیات اور اعلیٰ اہداف سے لبریز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کا عظیم موقع ہے۔ فکری، عقیدے اور منہج کی مخالفت سے دور رہ کر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ان اوقات کو غنیمت جانو، ان کو لڑائی جھگڑے میں مت ضائع کرو۔ ممکن ہے پھر موقع نہ ملے اور دوبارہ حج کی سعادت نصیب نہ ہو، پھر بندہ نادم ہو جبکہ ندامت کا بھی کچھ فائدہ نہ ہو۔ اے اللہ، اپنے اس گھر کی عزت و تکریم، ہیبت اور شرف و منزلت میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، جو شخص حج و عمرے کے ذریعے اس حج کی عزت و تکریم کرے، اس کے شرف و ہیبت کا اقرار کرے، تو اسے مزید نعمتیں عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بے شک سب سے پہلی عبادت کا جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے ذریعے برکت دے، مجھے اور آپ کو اس کی آیات و حکمتوں سے نفع عطا فرمائے۔ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں۔ میں اللہ عظمت و جلال والے سے اپنے، تمہارے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے تمام گناہوں اور خطاؤں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ تم بھی اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور توبہ کرو، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الحمد لله حمدا لم يزل فياحا واشهد ان لا اله الا الله۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے جو ہمیشہ سے بڑا سخی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ایسی گواہی ہے جس کا نور بڑا واضح ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے اللہ کے دین خالص کی دعوت دی اور لوگوں کی اصلاح کی۔ جب تک صبح و شام کا سلسلہ باقی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوتی رہیں، تا قیامت آپ کے نقش قدم پر چلنے والوں پر بھی اللہ کی رحمت ہو۔ بعد ازاں، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، سنت مصطفیٰ کے مطابق مناسک حج ادا کرو۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔ برادران ایمان، حج کے عمدہ ترین مقاصد اور شاندار حکمتوں میں کچھ وہ ہیں جن کا تعلق روح سے ہے تاکہ وہ بلند مقام پر پہنچے، کچھ کا تعلق انسانی اعضاء سے ہے تاکہ ان سے سرزد ہونے والے گناہوں کا تزکیہ ہو، کچھ کا تعلق حواس سے ہے تاکہ ان کی خطاؤں اور بوجھ کو اتارا جا سکے۔ ان تمام کی شرط وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بیت اللہ کا حج کرے پھر اس نے شہوت کی فحش باتیں کی، نہ گناہ کیا، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے جانا تھا۔ آگاہ رہو، اللہ تعالیٰ کی عظیم فضل و کرم اور عظیم نعمتوں میں سے ایک وہ امن و امان ہے
جو اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین اور یہاں آنے والے حاجیوں کو عطا فرمایا ہے، اس کے لیے دانا اور حکیم قیادت میسر کی ہے، جو ان شہروں کی خدمت کو اپنے لیے شرف سمجھتی ہے، یہاں آنے والے حجاج کرام کو شاندار خدمات دیتی ہے تاکہ وہ اپنے مقاصد اور تمنا پوری کر سکیں۔ بیت اللہ کے حجاج کرام سیکیورٹی پر مامور اپنے بھائیوں کی مدد کریں جو نظام کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ ہجوم اور لڑائی جھگڑے سے بچنے میں معاونت کر رہے ہیں، اور کچھ سرحدوں پر حفاظتی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے اور ان کے کردار کی عزت کیجیے۔ حرمین شریفین کے مختلف شعبوں میں متعین لوگوں سے تعاون کیجیے جو امن و امان اور نظم و نسق کو چلانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کتنی شاندار تیاریاں کی، منصوبہ بندی کی اور مختلف نظام بنائے تاکہ تم راحت اور سکون پاؤ۔ وہ تمہاری سلامتی کے لیے اپنی جانیں خرچ کر رہے ہیں، لہٰذا بوقت ضرورت متعلقہ محکموں سے رہنمائی لینے میں تردد نہ کریں۔ اگر کوئی دینی مسئلہ پوچھنا ہو، مناسک حج میں رہنمائی درکار ہو تو فتویٰ لینے کے لیے رجوع کرو۔ ایسے رہنما پورے حرم میں موجود ہیں۔ اللہ کے گھر کے حاجیوں، اپنا تعارف حسن اخلاق کو بناؤ، کمزور اور محتاج کی مدد کرو، گمشدہ کی رہنمائی مہربانی اور نرمی سے کرو، سکون و وقار سے رہو، مہربانی اور محبت سے پیش آؤ، جھگڑا کرنے اور اذیت دینے سے بچو، حد الوسع درست عمل کرو، اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے لیے مشکلات آسان بنا دیں، بیت اللہ شریف تک امن و امان، آسانی اور سلامتی سے تمہیں پہنچایا۔ حج عبادت ہے اور اعلیٰ ترین کردار بھی ہے، یہ محبت و الفت، امن و سلامتی اور اتحاد و یکجہتی کا پیغام بھی ہے۔ حج گروہ بندی اور انتشار کا ذریعہ نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے، سچی توبہ کر لو، توبہ میں تاخیر شیطانی دھوکہ ہے۔ اے میری امت، اپنے حج کو پاکیزہ روح سے سر انجام دو۔ اے ہمارے رب، ہمیں مدد عطا فرما، بے شک تیری نصرت سے بلندی ملتی ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخشش، توفیق اور معافی عطا فرما۔ اللہ حاجیوں کی نگہبانی فرمائے، انہیں ہمیشہ امن و امان، سلامتی اور سکون میں رکھے۔ اللہ ان کے لیے حج کے مناسک مکمل کرنا آسان فرمائے، ان کے لیے بہت اجر و ثواب لکھے، ان کا حج مبرور بنائے، ان کا آنا قبول فرمائے، ان کے گناہ معاف فرمائے، انہیں اپنے ملکوں تک سلامت اجر لے کر اور گناہوں سے بچے ہوئے واپس پہنچائے۔ یقیناً وہ بہت عطا فرمانے والا اور کرم نوازی کرنے والا ہے۔ برادران اسلام، ساری مخلوق کے سردار اور سب سے اعلیٰ مقام و مرتبے والے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ قریشی ہاشمی پر اعلانیہ اور خفیہ درود و سلام بھیجو۔ اللہ رب العزت نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ شاعر کہتا ہے، اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیکوکار صحابہ کرام پر، ازواج مطہرات پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر تاروں اور سیاروں کی تعداد کے برابر درود و سلام بھیج۔ اے اللہ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اس طرح رحمتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمتیں نازل فرمائی تھیں۔ یقیناً تو بڑا عالی قدر اور قابل تعریف ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی تھیں۔ یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور پاک ہے۔ اے اللہ، چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، جو بڑے بلند مقام اور اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے، اور دیگر تمام صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تا قیامت نیکی میں ان کے پیروکاروں سے راضی ہو جا۔ اے ارحم الراحمین، ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی اپنی رحمت کے ساتھ راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما،
اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو سلامتی نصیب فرما، حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو سلامتی نصیب فرما، دین اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک اور تمام اسلامی ممالک کو خوشحال، مطمئن اور پرسکون بنا دے۔ اے اللہ ہمارے وطنوں میں امن و سکون عطا فرما، ہمارے گھروں اور ملکوں کو امن اور چین نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں اور سربراہوں کی اصلاح فرما دے اور انہیں حق بات کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے حاکم اور سربراہ کی حق کے ساتھ تائید فرما۔ اے اللہ اسے اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اسے نیکی اور تقوی کے کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اسے نیک ساتھی عطا فرما جو خیر و بھلائی کے کاموں میں اس کی معاونت کریں۔ اے اللہ اس کے دونوں نائبین، اس کے بھائیوں اور وزراء کو اس ملک اور عوام کی خیر و بھلائی کے کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے دنیا و آخرت کے مالک انہیں حاجیوں اور حرمین کی خدمت کا بہترین صلہ نصیب فرما۔ اے اللہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں کا مددگار بن جا۔ اے اللہ ان کے شہیدوں کو قبول فرما، ان کی رائے درست فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ان کے زخمیوں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں کو استقامت نصیب فرما۔ اے عزت اور فضل و کرم والے انہیں نصرت اور عزت عطا فرما، ان کے مال، اولاد اور جائیداد کی نگہبانی فرما۔ اے اللہ انہیں سلامت اپنے گھروں تک لوٹا۔ اے اللہ قابض یہودیوں سے مسجد اقصی کو آزاد نصیب فرما۔ اے اللہ قابض یہودیوں سے مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ قابض یہودیوں سے مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ اسے تا قیامت بلند و بالا فرما۔ اے اللہ شام میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ عراق اور یمن میں ہمارے بھائیوں کے احوال درست فرما۔ اے عزت و قدرت والے اراکان، برما اور دیگر ممالک میں مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ ہم سے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دے، جو زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں سب کو بخش دے۔ بلا شبہ تو خوب سننے والا، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہماری دعائیں قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما، بلا شبہ تو بڑا قبول فرمانے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ ہم تیری رحمت کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی، اپنے والدین اور ان کے والدین اور تمام زندہ و مردہ مسلمانوں کی مغفرت کے طلبگار ہیں۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ درس محبت ہے، حرف صداقت ہے، پیغام قرآن و سنت ہے، رنگ اخوت ہے، خوشبوئے الفت ہے، رایت ہے، نور ہدایت ہے، ذہنوں کی اطرت ہے، ہر دل کی راحت ہے، روحوں کو ملتا ہے ایک چین جب آئے پیغام